آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک ہمیشہ پبلک فگر اور پبلک ڈیمانڈ میں ہی رہتے ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ دور حاضر سفر میں اگرچہ ان کو اپنے سیاسی میدان میں بہت بڑی کامیابی تو نہیں ملی، لیکن اپنی نیک نیتی اور ثابت قدمی کی وجہ سے وہ سیاست کے میدان میں ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور جو کھڑے رہتے ہیں منزل ان کی منتظر رہتی ہے۔ میری مراد ویری ہینڈسم، انرجیٹک، ڈیشنگ پرسنالٹی اور دمدار آواز کے ساتھ ون اینڈ اونلی جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب، آپ نے انتہائی اپنے بزی اسکیجول میں سے مجھے تھوڑا سا وقت دیا، میں آپ کا ہمیشہ ممنون رہوں گا۔ آپ کی جمشید صاحب، میں تو بس اتنا کہوں گا کہ آپ پہلی دفعہ مجھے ملے تو مجھے آپ کی شخصیت میں ایک وفادار اور ایک تہذیب والے انسان نظر آئے، تو اس لیے میں نے فوراً پوڈ کاسٹ کی حامی بھری آپ کے ساتھ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں آج میں شرکت کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ، یہ آپ کی نوازش ہے۔ میرے پاس جو سوالات ہیں، میرے ذہن میں ابھی 2 سوال نے مزید جنم لیا ہے۔ جی میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں وہ کر لوں، اس کے بعد پھر اپنی تفصیل سے کروں گا۔ ابھی آپ کا ایک پوڈ کاسٹ میری نظر سے گزرا، اور اس میں آپ کو جو دکھایا گیا ان صاحب کا سوال شاید اتنا نمایاں نہیں تھا جتنا آپ کا ان کے ساتھ رویہ تھا، تھوڑا سا اگریسونیس تھی، چونکہ آپ ایک لیڈر ہیں، رول ماڈل ہیں، شخصیت ہیں، تو وہ جو آپ کا وہ انداز گفتگو تھا تو اس میں تھوڑی سی نرمی یا لفظوں کا چناؤ تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا تھا، تاکہ یوتھ کو، آنے والے لوگ جو آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے، کل کو آپ نے الیکشن بھی لڑنے ہیں اور الیکشن جیتنا بھی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ جمشید صاحب، بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں کسی کے پاس جاتا ہوں یا کوئی میرے پاس آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ ٹھیک ہے۔ جو آدمی بھی یا عورت میرے سے سوال کر رہی ہے، اگر وہ کسی ایجنڈے کے ساتھ کر رہی ہے اور یہ کر رہا ہے اس حد تک کہ اس میں سے اپنا کانٹینٹ نکال کے تو وائرل ہونا چاہتا ہے، تو مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے تھوڑے پیسے بن جائیں گے، تھوڑی شہرت ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ میری سیاست کو متاثر کرے، میری انا کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایگو والا آدمی نہیں ہوں، ایگو میں نے مارنے کے لیے پوری اپنی جان لگائی ہے پوری زندگی میں اپنی، لیکن چونکہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں اور میں سوسائٹی کے اندر عام لوگوں کو حکومت دینا چاہتا ہوں، تو وہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا بڑا نظریہ ہے وہ، کہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں تو ان کے ایجنڈے کے اوپر اگر صحافی مجھ سے آ کے سوال کریں گے اور سوال کرنے کے بعد جواب بھی نہیں سنیں گے، پھر ایک اور سوال کر دیں گے، 10 سیکنڈ کا جواب بھی نہیں سنیں گے، پھر ایک اور سوال کر دیں گے، اور وہ لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، یا تو ہو نا کہ وہ حامد میر ہوں یا کوئی کامران خان ہو، یہ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو یہی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو میں نے بلا لیا اپنے پاس، اور آپ نے مجھ سے اجازت لے کے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا، تو آپ اس حد تک اگر جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا، آئندہ بھی یہی ہوگا۔ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو تھوڑا سا وہ کرنا، نرمی سے۔ لیکن دیکھیں نرمی جو ہے نا، وہ جب مثال کے طور پہ میں اس طرح آپ کو کہوں گا کہ جنگیں بھی جب ہوتی ہیں نا اور اس کے اندر لوگ مارے جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یار تلوار نرمی سے چلانی تھی، ہاں ہاں ہاں، تلوار نرمی سے نہیں چل سکتی۔ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح یہ جو سیاسی جنگ ہے جس کے اندر میں ہوں اس وقت، میرے لیے جو ممنوع جگہ ہے وہ کیا ہے، میں کبھی عورت کے بارے میں کوئی فحش بات نہیں کرتا، میں کسی کو ماں بہن کی کوئی گالی نہیں نکالتا، میں نے ویسے بھی نہیں نکالی لائف میں، پھر میں فحش گفتگو نہیں کرتا، میں کسی کے جنس، کسی کی ذات، کسی کی برادری، کسی کی شکل، کسی کے حلیے، کسی کے پیشے پہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر میں کسی کو جانور کے نام سے مخاطب نہیں کرتا، میں جنسی اعضاء کا نام لے کے بات نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں میرے ممنوعات میں سے ہیں اور میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ عام لوگ کرتے ہیں، سارے ہی تقریباً کرتے ہیں، میں بالکل نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ میرا استحقاق ہے
کہ میں کسی کو سخت ترین الفاظ سے پکاروں. اگر میں کسی کو سخت الفاظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا کوئی سیاست کو میری فائدہ ہوگا، اور اس کو یہ کہنے سے لوگوں کو میرا موقف بہتر پتہ چلے گا. تو میں اس کو جنگ سمجھتا ہوں. اگر کوئی آدمی میری سیاست کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، نقصان پہنچانے کی، تو اس کے ساتھ یہی رویہ کیا جائے گا، دوبارہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ یہ بدتمیزی اور بد لحاظی، اور وہ بھی ان نون لوگوں کی طرف سے، وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور انٹرویو آپ کا میری نظر سے گزرا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو 4 دفعہ اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی، جی اور اس میں ایک دفعہ لیاقت بلوچ صاحب بڑا معتبر نام، جی جی ان کی موجودگی میں بھی انہوں نے آپ کو اپنی پارٹی میں دعوت دی. جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خان صاحب آپ کو پسند کرتے ہیں. ایک منٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی شخص کو اپنی پارٹی میں لینا چاہیں گے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کے لیے ایک سود مند شخص ہوگا. تو اس کے مطلب ان کے ذہن میں آپ کے لیے ایک اچھا جسٹر اور سافٹ کارنر ہے. لیکن جب خان صاحب کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے تو پھر آپ کے اندر وہی ایک انرجیٹک اور اگریسو پرسن آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے، کیونکہ وہ عمر میں بھی تھوڑے سے آپ سے زیادہ ہیں، بلکہ کافی زیادہ ہیں، اور انہوں نے کبھی آپ کے متعلق کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو آپ دیکھیں تھوڑا سا کر جاتے ہیں ان کے حوالے سے. جمشید صاحب، بات یہ ہے کہ میں سیاست میں جب آیا ہوں نا، تو میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ عمران خان جو کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں کر رہا. جب میں آیا ہوں سیاست میں نے تو بڑے آرام سے ان پہ تنقید شروع کی ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت. میں 2018 میں الیکشن لڑا تھا پہلی دفعہ، اور وہ لڑا بھی میں نے اس لیے تھا کہ جیتنے کے لیے نہیں لڑا تھا، کیونکہ اگر جیتنے کے لیے لڑا ہوتا تو میں عمران خان، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے سامنے الیکشن نہ لڑتا. میں ایک انقلابی آدمی ہوں، میرے لیے جیت ہار میٹر نہیں کرتی. میرے لیے یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ووٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. میں نے اپنی جو بات ہے وہ رکھنی ہے. اس معاشرے کے اندر ایک دلدل ہے، ایک بلکہ جوہڑ ہے گندا جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اسی لیے اتنی غربت ہے، اسی لیے اتنی پریشانی ہے، اسی لیے اتنی منافقت ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ سیاسی جو رہنما ہے وہ اس قسم کے ہیں ہمیں ملے کہ جنہوں نے اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس سے فائدے اٹھائیں. تو جب میں آیا سیاست میں نے تنقید شروع کی، تو ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے میرے گھر فون کروایا اور کہا کہ جی یہ ان کو سمجھائیں، یہ عمران خان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے، عمران خان بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس کے بارے میں ایسے گفتگو نہ کریں. یہ مشرف کی بیگم کا فون آیا؟ مشرف نہیں، عمران کی بیگم. اچھا، عمران کی بیگم کا. عمران کی بیگم. اچھا. اچھا، اسی دوران یہ جو اس کا اظہر مشوانی ان کا ایک وہ تھا جو کہ سوشل میڈیا دیکھتا تھا، ارسلان خالد ایک لڑکا تھا. ان لوگوں نے جو میرے ساتھ اس وقت سے سٹارٹ کیا ہے، اس کو فرحان ورک ہیں ایک، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ عمران کی پہلی جو سوشل میڈیا ٹیم کا ہیڈ تھا وہ فرحان ورک تھا. اس سے آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. انہوں نے مجھے غلیظ گالم گلوچ کروائی میرے خلاف، فحش گالم گلوچ، میرے گھر والوں کو اس میں انہوں نے گھسیٹا. انہوں نے مجھے، میں ایک سنگر ہوں جو کہ آرٹ کرنے والا آدمی ہے، اور آرٹ سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ آخری چیز ہے جو انسانیت کو جوڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو جوڑ سکتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر برے الفاظ سے مجھے کہلوانا شروع کیا. اچھا، یہ کام عام لوگ نہیں کرتے. آپ میرے ساتھ ابھی بھی چلیں گے نا بازار تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ مجھ سے پیار سے مل رہے ہیں. ابھی میں آیا ہوں جہاں پہ، تو ایک صاحب تھے داڑھی والے، اس کا جہاں میں نے گاڑی لگائی ہے اندر سے نکل رہے تھے. انہوں نے مجھے، وہ شاید پٹھان لہجہ تھا ان کا، پختون دوست تھے ہمارے، انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جواد بھائی آپ کو میں نے پہچان لیا. رہے ہو، دیکھیں یہ عام لوگوں کا رویہ ہے میرے ساتھ. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے خلاف ہے اور مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے. یہ صرف اور صرف ان کا پروپیگنڈا ہے. یہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اصل میں نہیں ہوتے، وہ باٹس ہوتے ہیں، اور یہ سارا وقت میرے خلاف غلاظت بکھیرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان کو اس طرح معاف کر دوں گا جو کروا رہے ہیں؟ تو یہ جنگ ہے، یہ جنگ ایسے ہی لڑی جاتی ہے. سیاست اتنی گندی ہے
اس کے اندر جو گند یہ پھیلا رہے ہیں تو ان کا جواب جو ہے وہ سخت الفاظ نہیں بنتا ہے. آپ میکینیکل انجینئر بھی، جی سنگر بھی جی اور پولیٹیشین بھی. جی. اس وقت آپ میجر آپ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ پالیٹکس میں ہمیشہ سے پولیٹیشین ہوں. آپ کو پتہ ہے جمشید صاحب، میں جب 1998 میں اپنا پہلا البم بنا رہا تھا نا، تو میں نے ایک گانا لکھا تھا، خدا کی ہے دولت خدا کی زمیں ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے، بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمیں ہے، غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے، یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے. یہ میں نے 98 میں لکھا تھا. میں اسے جوپٹرز میں تھا، وہ ایک بہت بڑا گروپ تھا، وہ میں اس کا سنگر تھا، اور جوپٹر کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ میں یہ کام کرنا ہے. میں نے میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو، ہر ایک کو کہ میں نے سیاسی کام کرنا ہے. سیاست جو ہے میں کالج کے زمانے سے میرے اندر یہ چیز آ گئی ہوئی تھی کہ میں سیاست کروں گا. میرے والدین دونوں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے، تو ان کی وجہ سے نا میں کتابیں ایسی پڑھ لی شروع میں ہی. میرے والد صاحب بھی تھوڑے سے لیفٹ انکلائنڈ تھے، بائیں بازو کے تھے، ٹریڈ یونینسٹ تھے، انہوں نے بھی جلسے جلوس میں بڑا کچھ سہا ہوا ہے. یہ لیکچر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی تھے، تو یہ جو اپنے ڈیمانڈس کے لیے بھی نکلتے ہوتے تھے یہ لوگ. تو میرے گھر سے گھٹی میں یہ مجھے ملی ہے. لیکن آپ کی جو پہلی وجہ شہرت وہ تو ایز اے گلوکار کے طور پر ابھرے. شکر کریں ہو گئی وہ، میں نے پوری جان مار کے یہ شہرت حاصل کی ہے. اچھا جی. تو پھر آپ نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ آپ کے پاس شہرت تو ہے اور آپ سیاست میں بھی کامیاب ہوں گے؟ جبکہ ہندو پاکستان کی سیاست دیکھی جائے، جتنے بھی مشہور لوگ تھے، پہلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. جی. پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں عنایت حسین بٹی گلوکار تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد آپ کے ہم برابر ابرار الحق صاحب نے الیکشن 2 لڑے، دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے علاوہ کبیر خان صاحب نے الیکشن لڑا، وہ بھی فلم اور ٹی وی کے بہت مشہور تھے، وہ بھی ناکام ہوئے. حتیٰ کہ عمر شریف اور محمد علی صاحب نے بھی کچھ، طارق عزیز صاحب نے بھی الیکشن لڑا لیکن وہ جیت تو گئے، حالانکہ انہوں نے خان صاحب کو شکست دی، لیکن پولیٹیشین نہیں بن سکے. اور اسی طریقے سے اگر ہم انڈیا کی طرف بات کریں تو وہاں بھی بہت مشہور لوگ، امیتابھ بچن صاحب، راجیش کھنہ صاحب، ونود کھنہ صاحب، شتروگھن سنہا صاحب، جیا پرادا، جیا بہادری، ہیما مالنی، یہ سب مشہور لوگ تھے. بڑی 2 پارٹیوں کے ٹکٹ پر الیکشن تو لڑے، پارلیمنٹ میں بھی گئے، لیکن پولیٹیشین نہیں بن سکے. ماں سوائے ایک مثال کے ہندو پاکستان کی، وہ خان صاحب کی ہے. کہ خان صاحب بہت مشہور تھے، پولیٹکس میں آئے، شروع میں ان کو بہت ناکامی ہوئی اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے. تو کیا آپ کے ذہن میں خان صاحب ہی رول ماڈل کی طرح ہیں کہ انہوں نے اس اسٹرگل کی، شروع میں ناکامی ہوئی، آپ کو ہوئی، اور اس کے بعد وہ کامیاب پولیٹیشین بن گئے؟ اس بارے میں آپ بتائیے گا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو میری اس لسٹ میں نہیں آتا نا جو سیاستدانوں کو میں پسند کرتا ہوں. میں تو چے گویرا کو پسند کرتا ہوں. میں سب لیکن یہ تو آپ کی ایک ذاتی سوچ ہے نا کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتے. لیکن دنیا ان کو پسند کرتی ہے. ابھی ایک گزارش ہے، ابھی بھی میرے خیال کوئی ایک ضمنی الیکشن ہوا تھا، 5 سیٹوں سے وہ کھڑے تھے، 5 میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ غیر معمولی بات ہے. نہیں، تو اس کی وجہ تو یہ ہے نا کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس کے اندر، خاص طور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر جہالت اور منافقت بھری ہوئی ہے. اب اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہو نا. میں نے جتنے بھی آج تک پی ٹی آئی کے اندر لوگ دیکھے ہیں، زیادہ تر وہ جاہل ہیں اور منافق ہیں. میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر پاتا کوئی. میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ لائیو ریکارڈنگ کرے تو میں ان سے بڑا سے بڑا لیڈر اس کو ختم کر کے رکھ دوں، کیونکہ ان کے پاس سچ ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ چونکہ عمران کا امیج بڑا تھا کرکٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس نے آ کے سیاست کے اندر. نہیں، امیتابھ بچن کا بھی تو امیج بہت بڑا تھا. امیتابھ بچن نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل بھی کی. نہیں، کامیابی ٹکٹ تھی ان کے پاس نا، بڑی 2 پارٹیاں، کانگریس ہے اور بی جے پی، ان دونوں میں سے جس کو بھی ایک پارٹی آتی ہے نا. لیکن وہ ایز اے پولیٹیشین نہیں بن سکے. وہ نہیں بن نہیں سکے. ان لوگوں نے اپنی پارٹیز نہیں بنائی. دیکھیں فرق ہے.
امیتابھ بچن اگر اپنی پارٹی بناتا، آج شاہ رخ خان اپنی پارٹی بنا لے، یا آج بھی امیتابھ بچن اپنی پارٹی بنا لے، اپنی پارٹی، اور اس کے اوپر لگا رہے تو وہ بالکل کامیاب ہوگا۔ ان لوگوں کا ایشو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ اس ملک کو، اپنے ملک کو مطلب انڈیا کو ایک نئی پولیٹکس یا ایک نئی سیاسی پارٹی کا نظریہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ نصب العین نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے تھے۔ شتروگھن سنہا صاحب سے تو میری گفتگو ہوئی ہے، یہ تو میں ان کو بڑا پرانا مطلب ان کے ساتھ وہ، کیونکہ ہمارے دوست تھے ڈاکٹر لال خان، ان کے پاس ان کے فون چور آتے تھے، تو میں نے بھی ان کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی، پھر سنیل دت، پھر یہ جو راج ببر، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے آپ نے نام، اس کے بعد عورتیں بھی ہیں بہت ساری، یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کسی بڑی پارٹی کی طرف سے ٹکٹ لے کے یہ تو اپنی پارٹی نہیں بنائی نا، نہیں بنائی۔ اچھا چلے اس طرف اب آتے اپنی ہیں۔ پارٹی جو ہے وہ بناتے کون لوگ ہیں؟ دو قسم کے لوگ میرے خیال میں بناتے ہیں۔ ایک وہ جو ایکچولی انقلابی ہوتے ہیں اور وہ پورا سسٹم چینج کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو انقلابی کوئی نہیں ہوتے، انہوں نے زندگی میں کیمرے اور لائٹس میں ان کے سامنے رہنا ہوتا ہے۔ ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بڑی سے بڑی جگہ پہ پہنچ جاؤں سیاست میں، جو کہ میرا بالکل نہیں ہے۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میں بڑی سی بڑی جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کو سیاسی ہدایت دی جائے۔ پہلے کیسے دیں گے؟ میں اس طرح دوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے ہمارا، یا ایجیٹیشن، نہیں، جب تک آپ پارلیمنٹ پہ نہیں جائیں گے، اپنی آواز نہیں سنائیں گے۔ پارلیمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے۔ پارلیمنٹ اچھا 2017 میں آپ نے برابر پارٹی اپنی بنیاد رکھی، اس میں 9-10 سال اس کو ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، کیا گین کیا ابھی آپ کی پارٹی نے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے یہ گین کیا کہ ہم نے جہالت ختم کرنے کی ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، جو آخر کار یا تو ہم جیتیں گے۔ 10 سالوں میں کتنی جہالت آپ ختم کر چکے ہیں؟ ابھی تک تو بہت کم ہے، کیونکہ عمران سامنے کھڑا ہوا ہے نا، وہ خود بڑا نہیں، منافق وہ آدمی تو ہے۔ 2 سال سے اندر ہے۔ نہیں، وہ اندر رہ کے بھی دیکھیں، آپ کو پتہ نہیں ہے نا کچھ چیزوں کا، آپ سیاست بھی نہیں کرتے اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا کیسے آپریٹ کرتا ہے اس کا۔ وہ تو آپ سیاست میں آئیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کسی سیاسی پارٹی کے ممبر ہیں؟ ایک سیکنڈ، آپ سیاسی پارٹی کے ممبر ہیں کسی؟ میری لائکنگ ہے، لیکن میں کسی کا ممبر نہیں ہوں۔ تو جمشید صاحب، جس دن آپ کسی سیاسی پارٹی کے ممبر بنیں گے نا، تو آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ایک، آپ کی اپنی سیاسی اوقات کا جو وہ لوگ آپ کو دیں گے جن کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب اگر آپ تو کسی ایسی پارٹی میں چلے گئے ہیں جہاں پہ بہت بڑے بڑے امیر لوگ اور یہ پیر و مرشد ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے عمران بیٹھا ہوا ہے، اربوں کا مالک ہے، یہ شاہ محمود قریشی جو ہے یہ مریدوں کے پیسے کھاتا ہے اپنے، پھر یہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے۔ اب یہ سارے ان کے ہوتے ہوئے آپ جیسا مڈل کلاس کا آدمی، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ سیاست میں جائیں گے، ممبر بنیں گے، ایکٹیو کام کریں گے، کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ، جگہ ہی نہیں ملنی۔ مطلب انہوں نے آپ کو اتنا بھی نہیں رکھنا کہ آپ سے تھوڑی سی بات بھی کر دیں۔ اچھا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے سیاست کا۔ یہی کام آپ کے ساتھ نون لیگ بھی کرے گی، اور یہی کام آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کرے گی۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ انقلابی پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی ان کے خلاف ہے، ان تمام لوگوں کے جو لوگ اس وقت اس ملک کو رول کر رہے ہیں 3 پارٹیوں کی شکل میں۔ اب ہماری تو ان سے لڑائی ہے، تو اس لیے ہمارے پاس تو آنا ہی اس آدمی نے جو عام آدمی ہے لیکن اس کے اندر جان ہو، لڑنے کی سکت ہو۔ تو ہماری تو پارٹی کے اندر آپ کو پتہ چلے گا آگے کہ اس پارٹی کے اندر ہی میں صرف لیڈر بن سکتا ہوں۔ تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے، کلاس کا کویسچن، طبقاتی سوال کیسے کھڑا ہوتا ہے، سیاسی پارٹی کے اندر جاتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے تھانے میں نہیں چل جاتا پتہ، کچہری میں چل جاتا ہے پتہ، ہسپتال میں چل جاتا ہے پتہ، انسان کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر اس کی کیا اوقات ہے۔ اس ایسے سسٹم کے اندر جو کہ بڑے بڑے امیر لوگ، طاقتور لوگ، جاگیردار، سرمایہ دار، مافیاز، بدماش، پھر یہ جو پیر و مرشد، پھر یہ جو قبائلی سردار یہ چلاتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے نا سیاست میں داخل ہونے کے بعد، تو پھر آپ ان سے لڑتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اسپتال میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچہری تھانے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ انڈیویجول ہوتے ہیں، آپ ایک عام آدمی ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو پہلی تو پتہ لگتا ہے کہ میری اصل اوقات کیا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اصل اوقات پتہ کرنی ہے نا اس ملک کے اندر، تو آپ ایک دفعہ تھانے کچہری یا اسپتال کا چکر لگائیں، اور کسی مسئلے میں پھنسے ہوں آپ، تو آپ جا کے دیکھیں، آپ کو چل جائے گا پتہ
کیونکہ یہ سارا جو کہ سارا کنٹرول جو ہے یہ امیروں کے ہاتھ میں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس دنیا میں ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی میں فرق ختم نہیں ہو رہا. یہ طبقاتی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو دنیا میں ایڈریس نہیں ہو رہا. سوشلزم جو ہے وہ واحد حل ہے اس دنیا میں اگر آپ نے جنگیں روکنی ہیں, بربادی روکنی ہے, تباہی روکنی ہے. اور پاکستان میں اس کے ہمارے اسٹرگل کے سامنے عمران خان کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ عمران خان کے علاوہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو آپ کو یہ آپ کی نظر میں وہ نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں ہے اس وقت حکومت تو ہے نون لیگ اس سے کی. کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت دیکھیں جس طرح عمران آیا تھا نا اسی طرح یہ آئے ہیں. عمران بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آیا تھا, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ تھی, اب اور میرا خیال ہے اگر آپ عمران کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور آپ کچھ اور سیاست میں اور کمفرٹ. کیا کروں آپ بتائیں, آپ بتائیں نا. نہیں, آپ نے تو ایک ہی شخص کو فوکس کیا ہوا اس ہے. لیے کہ وہ ملک میں یہ بتا رہا ہے کہ میں جو ہوں آپ کا نجات دہندہ ہوں, جبکہ وہ میرے سامنے کیا ہے. نہیں, سیاستدان تو خود تو پریزنٹ کرتا ہے جی میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں یا میرے سے بہتر کوئی منشور کوئی نہیں. تو میں یہ بتاتا ہوں نا کہ وہ جھوٹ تو بولتا یہی ہے. ساری باتیں دوسری پارٹیاں بھی تو کرتی ہیں, آپ ان کے متعلق آپ بات نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کرتی, وہ پیسے بناتی ہیں, وہ حکومت کرتی ہیں, بس یہ بناتا ہے بیانی ہے. ہماری لڑائی پورے طبقے سے ہے, لیکن یہ درمیان میں ایک ایسا آدمی ہے جو کہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, پاگل بنا رہا ہے. اب ایسے آدمی سے تو نہیں. دیکھیں جرمنی میں نا بہت سارے لوگ تھے, مختلف قسم کے لوگ تھے جو جرمنی کے لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی ابھر کے آیا ہٹلر نام کا, جس نے لوگوں کو نیشنلزم پہ پاگل بنانا شروع کر دیا. اچھا جرمنی میں چونکہ مذہب کا اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا, وہ آپ کو پتہ ہے یورپ جو ہے نا وہ جب سے ریاست اور یہ جو کلیسا ہے چرچ اس کی آپس میں سیپریشن ہو گئی تھی نا, وہ کہتے کہ چرچ کا اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اس کے بعد سے مذہب جو ہے وہ صرف سماجی ایک لیول پہ رہ گیا تھا, ذاتی یا آپ کہہ رہے ہیں نجی معاملہ آپ کا رہ گیا تھا. تو اس وقت ان کے سامنے جو تھا وہ یہ تھا کہ جرمنی کے بارے میں بات کی جائے اور جرمنی کو کہا جائے کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم ملک ہے, جرمن قوم سے بڑی قوم کوئی نہیں ہے, اور جرمنی ہے جو اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں. اس نام پہ اس نے, جس کو نازیزم بھی کہتے ہیں, نازیزم کے اس کے اوپر اس نے یہ پوری دنیا کے اندر ایک جنگ عظیم برپا کی. عمران جو ہے یہ ہماری چونکہ قوم جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ ہم ایک مذہبی ریاست ہے. عمران کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے جو زیادہ چیز بکتی ہے وہ مذہب ہے. مذہب کے نام پہ جو مرضی کرتے جاؤ. صرف عمران کو نہیں پتہ, ادھر ایسے ایسے منافق ہیں جو شوبز میں ہیں, شوبز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبی بات ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس بندے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بھائی آپ تو مثال کے طور پہ اگر کسی لڑکی نے لباس ایسا پہن لیا ہے کسی فلم کے اندر کہ جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ بڑی لوگوں کو درس دیتے ہیں آگے مذہبی قسم کے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اچھا نہیں کیا, جبکہ آپ خود جو ہے اسی انڈسٹری کا پارٹ ہے, انہی عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, انہی عورتوں کے ساتھ آپ نے ڈائریکشن کرنی ہوتی ہے یا ان کے لیے لکھنا ہوتا ہے یا ان کے لیے آپ نے آپ یہ سمجھیں کہ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو اس ملک کے اندر اتنی مرافقت ہے, ہر فیلڈ میں ہے, ہر فیلڈ میں, اور شوبز میں سب سے زیادہ ہے. سیاست میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی شوبز میں ہے. تو اس ملک کے اندر ڈرائیو کون کرتا ہے ملک کو؟ میڈیا کرتا ہے, سیاست کرتی ہے, اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا وہ کرتا ہے. کیونکہ جب ہمارا سماجی کوئی بھی نظریہ بنتا ہے کسی بھی بچے کا تو وہ ان 3 چیزوں سے بنتا ہے. اس کو اسکول میں تعلیم کیا دی جا رہی ہے, اس کو میڈیا کیا دکھا رہا ہے, اور سیاست میں لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کو کیا لاز دے رہے ہیں, کیا رولز ریگولیشن دے رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں ان تینوں میں منافقت ہے. تو میری تو لڑائی ان سے ہے. اچھا اس کا یہ آپ سمجھ لیں, آپ اس طرح سمجھ لیں کہ عمران ان سب کا مجسمہ ہے اور وہ ان تینوں چیزوں کے اندر منافقت کرتا ہے, میڈیا میں بھی, سیاست میں بھی, اور ابھی اس نے جو ادھر ریفارمز کیے تھے ایجوکیشن کے اندر, اس نے اس ملک کے اندر ایک اور دوبارہ ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اندر لڑائی ہو مذہب کے نام پہ. مذہب جو ہے نا یہ پرسنل معاملہ ہوتا ہے کا, یہ اس کو اگھارنا نہیں چاہیے. ایک دفعہ میں آ رہا تھا نہر کے اوپر, تو میں نے دیکھا ایک رکشہ جا رہا تھا میرے سامنے. اس وقت عمران بڑی باتیں اس وقت ہر وقت کرتا رہتا تھا, مدینہ کی ریاست, مدینہ کی ریاست. تو میں نے دیکھا کہ رکشہ جا رہا تھا, میں رکشے میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ اصل مدینہ کی ریاست. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیا ہے. میں پاس گیا اس کے تھوڑا,
مطلب اتنا پاس کہ مجھے لگے کہ میں گاڑی نہ کی مار دوں اس کو، کیونکہ بالکل چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا کئی دفعہ، اور وہ کافی سارے 10 پوائنٹس تھے، میں نے ایک ایک کر کے سب پڑھے. پھر میں نے اس کی تصویر لی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں پورا پڑھوں. تصویر لی، میرے آج تک یاد ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی کہ یہ تو لڑائی شروع ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ تنظیم اسلامی کا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد کی جو تنظیم ہے، اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اصل ریاست مدینہ، اور وہ بالکل فرق تھی اس ریاست مدینہ سے جو عمران بنانا چاہتا ہے. عمران کے ریاست مدینہ میں عورتیں ڈانس کرتی ہیں، گانے لگتے ہیں، ڈی جے بٹ آتا ہے. ان کی ریاست مدینہ میں عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، چادریں برقعے لیتی ہیں، کم سے کم ان کا سماج جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے اندر ان کا کوئی رول ہوتا ہے. تو یہ دو مختلف ریاستیں ہیں، بالکل ایسے جیسے افغانستان اور پاکستان دو مختلف ملک ہیں، ان میں اور طرح کا اسلام ہے، ادھر اور طرح کا اسلام ہے، سعودی عرب میں اور طرح کا ہے، ایران میں اور طرح کا ہے. یہ ایک لڑائی ہے. مذہب کو جب بھی آپ سیاست میں لے کے آئیں گے تو وہ لڑائی پیدا کرے گا، کیونکہ مذہب کا سیاست سے تعلق ہونا نہیں چاہیے. وہ مسیحیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، وہ ایک جیسا اس کو سب کو خوشحالی اور ترقی دینے کے لیے کام کرنا چاہیے سیاست کو. آپ اس میں جب مذہب لے کے آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا بیانیہ جو ہے مذہبی بن جاتا ہے، اور پھر لڑائی ہوتی ہے مذہب پہ. ابھی دیکھیں نہیں، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، میں تو روک رہا ہوں اس لڑائی کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس ملک میں لڑائی ہی نہیں ہے. ایون قادیانی آپ دیکھیں نا، اب میں تو قادیانی نہیں ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی اپنی کوئی بات کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر فرض کریں یہ ملک ایک سیکولر ملک ہوتا تو قادیانی کتنے ہیں یہاں پہ؟ میرا خیال ہے چند لاکھ بھی نہیں ہوں گے. تو کیا وہ کوئی اس ملک کے اندر حکومت بنا لیں گے؟ تو دیکھیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی کہ جی ہر وقت اسلام خطرے میں ہوتا ہے، مذہب خطرے میں ہوتا ہے، اصل میں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو قبیلہ ہوتا ہے یا دوسرا گروہ ہوتا ہے، دوسرا جو فقہ ہوتا ہے، وہ آپ کے اگینسٹ بات کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں رمضان میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں مذہب کے نام پہ. نئے نئے لڑکے، نئے نئے لوگ آ کے مذہب کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں مولویوں کے ساتھ. کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں نے ایک بار شکیل الرحمان صاحب کو کہا تھا، اور وہ جو جنگ کے مالک ہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو عامر لیاقت ہے، یہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ جو دو عالم بٹھا لیتا ہے، عالم آن لائن ایک کرتا تھا پروگرام، میں نے دیکھا ہوا ہے. ہاں، میں نے کہا یہ بٹھا لیتا ہے اور وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یا بھائی مذہب کو اتنا زیادہ ایک بحث کی مطلب باعث سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک اپنا اپنا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہ، کسی کا چھیڑو نہ، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اپنے کام کے اندر، میرا ان سے بھی اختلاف ہے. کیوں؟ وہ سرمایہ دار ہیں، میں ایک انقلابی ہوں. نہیں یہ کوئی لیکن وہ بندہ اچھے ہیں، بندے اچھے ہیں. کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہونا تو یہ وجہ اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ ہے نا جی، ہم سوشلسٹ ہیں نا. نہیں، قدرت نے کسی کو دیا، کسی کو زیادہ دیا، وہ نہیں، یہ ہم مانتے نہیں. وہ اپنے بزنس کاروبار کی وجہ سے کسی کے پاس سرمایہ. بزنس کاروبار سوشلزم میں ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن نا جی، آپ ایک پورے پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت. آپ نے جتنی بھی گفتگو کیا، یہ سرمایہ داری نظام کے پیراڈائم کی بات ہے. سوشلزم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، نہ کاروبار ہوتا ہے نا. سوشلزم میں ریاست جو ہے وہ ہر چیز کی مالک ہوتی ہے. وہ اگر چاہے تو لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ ریاست کے لیے وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور تمام لوگوں کو جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کے عوض ان کو جو بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو بالکل فرق چیز ہے نا. یہ تو بالکل دو نظریات ہیں اللہ تعالیٰ. 2018 کا آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے کمپین کی، آپ خود بھی لڑے، آپ کے کینڈیڈیٹس بھی کتنے کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا سینٹر سے اور پروونشل سے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو 2024 میں جو ہوئے ہیں نا، جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اس کے اندر ہم نے کھڑے کیے تھے، میرا خیال ہے 31 لوگ کھڑے کیے تھے پورے پاکستان سے. جی. اس میں نیشنل اسمبلی کے کتنے تھے اور پروونشل کتنے تھے؟ اس میں نیشنل اسمبلی کے میرا خیال ہے کوئی 8 تھے، باقی سارے پروونشل تھے. کتنے کامیاب ہوئے؟ نہیں، کامیاب تو کوئی بھی نہیں ہوا. تو پھر آپ کا بیانیہ یا آپ کا جو ہے سیاست، وہ لوگوں کو ابھی تک اپیل کیوں نہیں کر رہی؟ لوگوں کو ابھی تک سیاسی پارٹیوں میں شمولیت ہی نہیں کر رہے. دیکھیں، میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ جو عام لوگ ہیں نا،
چلے میں اس طرح آپ کو کہہ دیتا ہوں، آپ کو چاہے برا بھی لگے. دیکھیں، جو انسان کسی بھی نظام کے اندر رہتا ہے، جیسے ہمارا نظام ہے، اور وہ اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے وہ مڈل کلاس کا ہے اور وہ غریب ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے، یا مڈل کلاس کا ہے یا غریب ہے، مطلب وہ اس ملک میں ایسے ہی رہ رہا ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے نا بس رہی جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس نظام کو ٹھیک سمجھتا ہے. تو پہلے درجے میں نا، جب اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نظام کا، تو وہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نظام کا نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. جاہل کا مطلب بری سینس نہیں ہوتی، جاہل کا مطلب ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. دوسرے مرحلے پہ جب اس کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ نظام کے خلاف نہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہے، نہ کسی ایسی انقلابی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو وہ بزدل ہوتا ہے دوسرے درجے میں. تیسرے درجے میں جب وہ اور زیادہ جان جاتا ہے اور وہ پھر بھی نہ کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے، نہ وہ کوئی انقلابی کام کرتا ہے، نہ وہ سسٹم میں پھر بھی رہتا جاتا ہے، تو وہ منافق ہوتا ہے. اور چوتھے درجے میں جب اس کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، وہ فرض کریں مڈل کلاس کا تھا، بیوروکریٹ بن گیا ہے، وہ کوئی اور افسر بن گیا، لیکن ہے مڈل کلاس کا ابھی بھی، اور ہے مڈل کلاس کا ہی، اس کے بال بچے بھی مڈل کلاس کے ہیں، عام اسکولوں میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس ملک کے اندر وہی نظام چلتا جا رہا ہے، اور وہ پھر بھی نہ کوئی سیاسی پارٹی بناتا ہے، نہ سیاسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے انقلابی، تو وہ بے غیرت ہوتا ہے. جس کو سب کچھ پتہ بھی ہے، اب اس کو بہت کچھ پتہ ہے، اس کو پتہ نظام کیسے چل رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں، تو وہ بے غیرت ہوتا ہے. یہ ملک جو ہے نا، یہ جاہلوں سے، بزدلوں سے، منافقوں سے اور بے غیرتوں سے بھرا ہوا ہے. ان کو ہدایت چاہیے. ہدایت جو ہے وہ آپ کو جب آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ جوہر ہے ایک گندا جوہر، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو کچھ بھی ان کے مطلب آپ کس طرح سمجھیں گے، جو بھی اوپر جائے گا نا اس نظام میں، جو بھی، وہ غلط آدمی ہوگا. زیادہ تر جو بھی اوپر جا کے کھڑا ہوگا اور رل مل جائے گا ان لوگوں کے اندر، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ادھر کا شوبز بھی باطل ہے، ادھر کی کرکٹ بھی باطل ہے، ادھر کا سیاست بھی باطل ہے، ادھر کی بیوروکریسی بھی باطل ہے، ادھر کے ادارے بھی باطل ہیں. یہ سارے طبقاتی نظام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ادھر غربت ہے، اس لیے یہاں پہ پریشانی ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، دھوکے دیتے ہیں لوگ، خدا کا نام لے کے خدا کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. ساری قوم لگی ہوئی ہے اس کام پہ. ان کو ہدایت چاہیے. تو آپ کی ہدایت لوگ سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لوگ، بتایا تو ہے میں نے آپ کو، یہ عمران جیسے لوگ مثال کے طور پہ، نہیں، عمران کو چھوڑ دیں نا، وہی تو کر رہا ہے. وہ آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں نا. نہیں، کاؤنٹر نہیں کر رہے. ہاں لیکن وہ کاؤنٹر دیکھیں، ایک آدمی بوٹ پالش کر کے آ جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا اپنا وہ امیج بنا لیتا ہے، اور نیک اچھا سچا امیج بنا لیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا آسان ہے؟ آپ کر کے دکھائیں. اس کا مطلب آپ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں، ہم تو ہر الیکشن لڑیں گے. لیکن انقلابی پارٹیاں جو ہے نا، چاہے وہ رشیا کی بولشوک پارٹی ہو لینن کی، چاہے وہ ماؤ زیڈونگ کی پارٹی ہو جو کہ چائنا میں جن نے انقلاب کیا تھا، جو بھی انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ الیکشن میں جاتی ہیں الیکشن جیتنے کے لیے نہیں. وہ الیکشن میں جاتی ہیں ایک انقلابی ابھار پیدا کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو سیاسی سسٹین کرنے کے لیے، اور اپنے نظریات لوگوں تک لے کے جانے کے لیے. تو وہ تو ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، نہ جیتنے کا نہ ہارنے کا. ہمیں مسئلہ ہے اس ملک کے اندر طبقاتی شعور بیدار کرنا، لوگوں کو غیرت مندی سکھانا کہ تم لوگ ایک مکہ بن کے جب تک اس ریاست کے ان لوگوں کے مکے کا نہیں کرو گے مقابلہ جو کہ منظم ہے. یہ سب لوگ منظم ہیں، امیر لوگ، غریب منظم نہیں ہیں، اور ان کے خلاف منظم نہیں ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا کہ وہ تو پیسے بنا لیے. جناب ہماری لڑائی ان سے، ہماری لڑائی ان سے، چاہے اس نے کہا کہ ہم نے قانونی طور پہ کمائے ہیں، غیر قانونی طور پہ کمائے ہیں، اچھے طریقے سے کمائے ہیں، برے طریقے، اگر اس نے بہت زیادہ پیسہ بنایا ہے اس ملک کے اندر، ہم اس کے سیاسی مخالف ہیں، کیونکہ باقی لوگوں نے نہیں بنایا، باقی لوگ مر رہے ہیں. یہ ایسے جیسے ایک کیک ہو، ایک کیک میں سے ایک بڑا پیس 3/4 3/4 پہلے ہی 1% لوگ لے جائیں ایک کمرے کے اندر، اور باقی جو اتنا سا چھوٹا سا پیس 1/4 وہ آپ باقی 90% 99% لوگوں کو کہیں یہ کھائیں. تو آپ یہ نہیں کہتے اس وقت کہ یار وہ اس لیے ان کو ملا ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی، کیونکہ دیکھیں وہ ہم ان کے غلام ہیں، کیونکہ جی دیکھیں آخر کچھ نہ کچھ انہوں نے اچھا کیا ہوگا جو اتنا کیک لے گئے. آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ان سے واپس لینا ہے کیک. آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں اس لیے ان کو دے دو کیک. نہیں، آپ نے اپنا واپس لینا، کیونکہ غیرت مندی، بہادری،
منافقت کے الٹ جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ، اور دوسرا چوتھا کہ عقل مندی. ان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے نسلوں کے لیے یہ لڑائی لڑیں، ادروائز آپ کی نسلیں بھی ایسی رہ جائیں گی. اور پاکستان میں ہوا ہے، 89 سال ہو گئے ہیں، نسلیں برباد ہو گئی ہیں لوگوں کی، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ متحد نہیں ہوئے. اور عمران کی پارٹی سیاسی طور پہ ان لوگوں کو متحد کر ہی نہیں سکتی، وہ تو ممبرشپ ہی نہیں ہے اس کی. مثال کے طور پہ عمران کی ٹوٹل ممبرشپ میرا خیال ہے چند لاکھ میں ہوگی، آپ چیک کر لیجیے گا جا کے. ایکٹیو ممبرشپ جو لڑتے ہیں آپس میں لیڈرشپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. وہ تو یہ ووٹر ہیں یا سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنے والے ہیں، اور پھر باقی لوگ باٹ چلاتے ہیں وہ بیٹھ کے مشینی طریقے سے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ لوگوں کے حق میں ہے. یہ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر ممبرشپ تک دینے کی ڈرائیو نہیں کرتی. اگر عمران کے 2 کروڑ ممبر ہوتے نا اس وقت، 2 کروڑ، اور ایکٹیو ممبر ہوتے، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا جیل سے باہر آنے میں. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس کے ووٹر ہیں صرف، اور اس کو مظلوم سمجھ رہے ہیں. ابھی ایک زمانے میں نواز شریف کو بھی مظلوم سمجھتے تھے، ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو جب ہوئی تھی، وفات ان کی ہوئی، اس وقت ان کو بھی مظلوم سمجھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیا تھا. تو مظلومیت کی حد تک یہ لوگ ہیں. صرف عام طور پہ لوگوں کو اندر سے پتہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمیں کچھ نہیں دینا، کیونکہ یہ جگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں. لیکن جیل کے حوالے سے پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ شخص ڈیل نہیں کر رہا، ورنہ وہ باہر آ سکتا تھا. ڈرامے بازی ہے ساری. دیکھیں کیا ڈیل کرنی بیچارے نے. عمران کا بیسکلی ایشو اس وقت یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ ڈیل کرتا ہے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ ڈیل کر لیتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس کا تو مسئلہ ہے کیمرے اور لائٹیں، وہ کیسے اپنی سیاست ختم کر سکتا ہے. پھر ویسے بھی دیکھیں نہیں، وہ اتنے گلیمر لائف سے 2 سال سے وہ اندر ہے. جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا. نہیں، لیکن وہ جیل سے باہر آ کے تو گلیمرس لائف بالکل ہی ختم ہو جائے گی نا. ابھی تو اندر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ گلیمر پیدا کریں. عمران خان سے اچھا عمران نہیں، خان، وہ جب باہر تھا تو جیسے آپ نے بھی کہا ڈیل نہیں کر رہا. جب وہ باہر تھا تو اس وقت بھی لوگ اس کے آگے پیچھے تھے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ایک لاجیکل اینڈ تھا، وہ فساد انتشار میں جا رہا تھا ہمارے ملک میں. سر یہ تو اس کو اندر کر دیا. لیکن اب وہ اندر کیوں ہے وہ تو میرا پورا سن لیں. وہ اس لیے اندر ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس پر چارہ کوئی نہیں ہے. وہ جیسی ڈیل کیا ہوتی ہے، ڈیل میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوتی ہے. ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سائن کرتے ہیں کانٹریکٹ، اس کے اوپر شکیں ہوتی ہیں. پہلی شک کیا ہوگی اس کے خلاف کیا شک ہوگی کہ تم تمیز سے سیاست کرو گے، یہ جھوٹ نہیں بولو گے کہ امریکی سازش، امپورٹڈ گورنمنٹ، تو یہ وہ، اور پھر لوگوں کو گمراہ نہیں کرو گے. تو یہ جب لکھ دے گا اس طرح کی اور بہت سی شکیں ہوں گی تو اس کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے. اب یہ اس پوزیشن میں اس وقت ہے. اگر عمران کو کوئی چیز نکال سکتی ہے نا جیل سے باہر، اس کی مرضی کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. وہ نہیں آنے، وہ کبھی نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. آج لوگ یہاں بھوکے مر جائیں گے، اس کے لیے باہر نہیں آئیں گے. دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے بنگال میں قحط پڑا تھا، لوگ بھوکے مر گئے تھے، لوگ ایڑیاں رگڑ کے مر گئے تھے. لیکن چونکہ اس طرح کے لوگ جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ جہالت، منافقت، بزدلی اور بےغیرتی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں 4 لیولز پہ، ان لوگوں کے اندر انقلابی جذبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ گالیاں نکال سکتے ہیں. جیسے کسی غریب آدمی کو آپ کچھ کہتے ہیں نا تو وہ جب آپ چلے جاتے ہیں نا تو بعد میں آپ کو گالیاں نکالتا ہے. بالکل اس طرح سوشل میڈیا پہ نا، یہ غور سے آپ میری بات سنیے گا، یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نا بزدل، میں نے ایک بار کہا تھا کہ جس دن مجھے کوئی ان میں سے مل گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے اس پہ، جو بھی مل گیا مجھے اور مجھے پتا ہوگا یہی آدمی ہے جس نے میرے ماں باپ، میرے گھر والوں کو فوج گالیاں نکالی، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اب اس کے ساتھ. لیکن یہ کرتے کیا ہیں، یہ کرتے ہیں کہ یہ آ کے نا، جس طرح ایک غریب آدمی کو میں نے آپ سے کہا کہ غریب بیچارہ بزدل سا ہوتا ہے، وہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو تھپڑ مار کے کوئی چلا جاتا ہے تو وہ بعد میں اس کو گالی نکالتا ہے گھر میں، اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے یا اپنی انا کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اس کو گالیاں نکالتا ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سوشل میڈیا پہ لوگ آپ نے کتھارسس کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو گالیاں نکالتے ملیں گے، ماں بہن کی گالی نکالیں گے، ان کو لگے گا ہم چھپے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی دفعہ وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ریاست کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو یہی بس اس حد تک یہ ہے پی ٹی آئی کی جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اور ٹوٹل جو ان کی فالوورشپ ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں. تو اس لیے عمران کا باہر آنا صرف ڈیل کی صورت میں ممکن ہوگا، یا کروڑوں لوگ باہر آ جائیں، اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے نہیں آنا باہر. ابھی تک نہیں آئے، بعد میں نہیں آئیں گے، ابھی بھی نہیں آئیں گے. یہ جو آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، اس ریڈیس کو آپ کب تک توڑ لیں گے؟ اور
اپنی مرضی کا نظام جو چاہتے ہیں آپ کچھ پتہ نہیں ہے جی. دیکھیں ادھر تو اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ نہیں کچھ کر سکے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکے. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام انقلاب برپا نہیں کر سکے بلکہ وہ تو سولی پہ چلے گئے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں جو ہماری تاریخ میں, اور پھر اس کے علاوہ اوتار جو ہیں, جیسے ہندوستان میں گرو نانک ہیں, پھر گوتم بدھ ہیں, پھر وہ رام چندر جی ہیں, جن کو وہ اپنے اوتار مانتے ہیں. اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو یہ سارے لوگ جو تھے ان میں سے سارے کامیاب نہیں ہوئے. ناکامی اور کامیابی جو ہے نا جی, اس کا دار و مدار ہوتا ہے گراؤنڈ کی کنڈیشنز کے اوپر, جس کو مٹیریل کنڈیشنز ہم کہتے ہیں, معروضی حالات, اور آپ کی اپنی غیرت مندی یا بے غیرتی پر. اگر میں آج چاہوں نا کہ جمشید صاحب, تو میں اس ملک کے اندر آپ کو ہر وقت ہر موبائل پہ اور ہر ٹی وی کے چینل پہ بیٹھا ہوا نظر آؤں گا ہر وقت. اس کے لیے مجھے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں, وہ میں نہیں کر سکتا. کبھی آپ کو آفر آئی ہے ملاقات ایک کی؟ دفعہ نہیں آئی ہے نا, بہت دفعہ آئی ہے. تو بات کرنے میں ڈائلاگ کرنے میں نہیں کرنے میں کیا حرج کیا ہے؟ تو بات تو میں ان سے کرتا ہوں, میرے ہم وطن ہیں. ہاں تو پھر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. نہیں, رول کی اس کی وہ بات نہیں کر رہے. وہ آپ کو بلاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے ملنا نہیں, چاہتے وہ ہیں؟ بلاتے نہیں ہیں مجھے. کیا وہ کہتے ہیں؟ خود آتے ہیں. مجھے نہیں بلا سکتے وہ, کیونکہ میں نے ہاں چلیں اگر وہ مجھے اس لیے بلاتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مشورہ لینا ہے ہاں ملک کے بارے میں, تو میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کو میرے سے کوئی کام لینا ہے تو میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ان کو پیار کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. نہیں, آپ یہ گمان کیوں نہیں رکھتے کہ وہ آپ سے اچھا کام لینا چاہتے ہیں؟ وہ تو آج آتے ہیں نا. وہ تو دیکھیں جب سے نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نا, ان میں سے ابھی تک میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے محمد علی درانی صاحب کے. وہ میرے گھر آئے تھے ایک دفعہ. اب میں حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کیا ہو بات, لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار آپ بتائیں کچھ بات کرنی چاہیے مجھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں جی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں, بہت ان سے پیار بھی ہے. جب میں نے اسکولز بنائے تھے نا, جب میں تعلیم کے اوپر کام کر رہا تھا, تو اس کا افتتاح جو کیا تھا وہ محمد علی درانی صاحب نے کیا تھا اور جنرل ذوالفقار نے کیا تھا, جو کہ وابڈا کے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے. ان دونوں نے افتتاح کیا تھا, تو اس لیے ان کے ساتھ میرے بڑے پرانے مراسم ہیں. تو وہ جو ہیں وہ آئے تھے, ان کے علاوہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے میرے پاس کوئی نہیں آیا. اچھا, یہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اندر تو میرے گھر آئے تھے جو لوگ تھے, جو ایجنسی. اچھا, مثال کے طور پہ چلیں نام جو سب سے بڑی ایجنسی ہے, اوکے, وہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا جی آپ میرے لیے پیار محبت رکھیں, اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میں نے بالکل اس طرح آپ کو کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاست میں اداروں کا رول ہونا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سائلنٹلی, یہ میں نے ان کو کہا تھا, اگر آپ سائلنٹلی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ بے شک کریں, میرے ساتھ کوئی ڈیل نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے نہیں کیا آج تک. وہ انہوں نے نہیں کیا. نہیں, رابطے بڑھانے سے آگے بات بڑھتی ہے نا. رابطے کوئی بڑھانے نہیں چاہتا میں. دیکھیں جب تک آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کسی کو کریں گے کہ میرے دل میں کیا ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں, تو کیسے بات بنے گی؟ دیکھیں میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں. جب روس میں انقلاب ہوا نا, تو جو بولشوک پارٹی تھی, جو اس وقت سب سے بڑی ممبرشپ تھی ان کی, 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے تھے اس زمانے میں بھی. 1 لاکھ سے بھی زیادہ, مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا, شاید 1.5 سے 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ تک بھی چلے گئے تھے. میں آپ کو ایگزیکٹلی فگر بعد میں بتاؤں گا, ابھی چل جائے گا پتہ اس پہ. تو وہ جو لوگ تھے نا بولشوک پارٹی, جب وہ انہوں نے فوج کے سپاہیوں اور جو انڈسٹری کے اندر ورکر تھے, پرولٹیریٹ جس کو کہتے ہیں, پرولتاریہ, ان کو جب اپنے ساتھ ملایا نا, تو فوج کے جو باقی جتنی بھی فوج تھی, جرنیل, یہ سب فوج آخرکار ان کے ساتھ آ گئی. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ انقلاب کرنے لگے اور یہ ٹھیک کرنے لگے ہیں, کیونکہ ان کا نعرہ تھا روٹی مطلب بریڈ, پیس امن, اور لینڈ زمین. اب وہاں پہ مسئلہ یہ تھا, جنگیں عظیم ہو رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, رشیا کی فوجیں مر رہی تھیں, تو ان کو امن چاہیے تھا ہر صورت میں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انقلاب کریں گے, ہم نے کسی کی جنگ میں نہیں جانا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پیس,
پھر انہوں نے کہا بریڈ، روٹی نہیں تھی، قید پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے زیادہ تر جو فوجی تھے وہ دیہی علاقوں سے تھے، پیزنٹری سے تھے. اس زمانے میں رشیا میں 93% پیزنٹری تھی اور صرف 7% جو تھے وہ انڈسٹریل ورکر تھے. تو سروس انڈسٹری تو تھی نہیں اس زمانے میں. اس زمانے میں 2 ہی قسم کے لوگ ورکر ہوتے تھے، ایک ایگریکلچر کے ورکر اور ایک انڈسٹریل ورکر. تو ایگریکلچر ورکر 93% تھا. تو انہی میں سے فوجی تھے سارے، وہ مر رہے تھے اور ان کے گھروں میں قحط تھا. تو یہ 3 نعرے جب انہوں نے دیے اور اس وقت ان کی پارٹی کی ممبرشپ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کنٹرول کر لیا اور انہوں نے، جو سب کو پتہ ہے کہ 1917 میں اکتوبر میں انقلاب ہوا. جو یہ والا کیلنڈر ہے آج کل کا جو کیلنڈر ہے، اس کے مطابق وہ نومبر میں ہوا، لیکن اس کے مطابق وہ اکتوبر میں انقلاب ہوا. اب وہ جو انقلاب ہوا پرانے کیلنڈر کے مطابق، وہ جب انقلاب ہوا تو فوج ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. دیکھیں ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، فوج کو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونا ہے جب ہم اس پوزیشن میں جب ہم حکومت بنا سکیں. حکومت بنانے کے بعد ہم نے فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، کیونکہ اگر ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ملک بھی فوج چلائے گی پھر ہم ان کی مدد کر رہے ہوں گے. اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو حکومت ہم چلائیں گے، وہ ہماری مدد کر رہے ہوں گے. تو ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے ادارے آپ کے تابع ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے بلکہ حکومت میں لائے جاتے ہیں، جس طرح یہ سب لائے گئے ہیں، عمران خان، شریف فرادران، بھٹو زرداری خاندان، تو پھر آپ کو اسی طرح چلنا پڑتا ہے جس طرح وہ چلاتے ہیں. اور اگر آپ ان کے ساتھ پھر یہ والا کام کرتے ہیں آنکھیں دکھانے کا ایک بار بوٹ پالش کرنے کے بعد، تو پھر وہ آپ کے ساتھ یہی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ان سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں اس کام میں گھسنا نہیں چاہتا. آپ سیاست اور ڈپلومیسی، ہاں جی، ان کا چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ان دونوں کا صرف اس حد تک ساتھ ہے جب آپ کے بنیادی نظریات جو ہیں وہ مجروح نہ ہوں، بنیادی نظریات کمپرومائز نہ ہوں. تو بنیادی نظریات پر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر کون سی ڈپلومیسی ہے؟ ڈپلومیسی تو یہ ہے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ابھی کرنٹ سچویشن میں، کہ جو ایران ہے اور یہ جو اسرائیل ان کی لڑائی جو ہے، اب اس میں دونوں کا جو پوزیشن ہے نا، دونوں کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر جینوسائڈ بھی کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، اور وہ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں اور بہت قتل و غارت ہو رہا ہے. اچھا ایران کا جو اس میں رول کیا ہے کہ ادھر حماس اور حزب اللہ اور اس طرح کے جو طریقے ہیں ایران ان کو بیک اپ کر رہا ہے، اور وہ بھی ملیٹنٹ طریقے ہیں، مطلب وہ ہتھیار والی طریقے ہیں. اب ایران جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے، یہ ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اچھا پاکستان یہ نہیں کہتا، پاکستان یہ کہتا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن پاکستان یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کی ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہے اور ہم اس کے ہونا ہی ختم کر دیں گے، اس کا ایگزسٹنس ختم کر دیں گے. اب یہ دونوں کی بڑی ہاسٹائل پوزیشن ہے، اسرائیل کی پہلے نمبر پہ، ایران کی دوسرے نمبر پہ. یہ جو آج ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا، کبھی نہ کبھی ہونا تھا. ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے، اور یہ ذہن رکھیں نہ یہ نون لیگ کر سکتی ہے نہ یہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، یہ سب کر رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. لیکن میں بڑا حیران ہوں اور میں بڑا خوش بھی ہوں کہ جو اس وقت یہ کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نہ جنگ میں جا رہے ہیں، نہ ادھر لڑائی ہو رہی ہے، نہ لوگوں کے سر کٹ رہے ہیں. ہم کسی کی وار میں ایک خاص حد تک صرف اس کی ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اس کے لیے لڑ نہیں سکتے. جیسے ایران بھی عراق کے ساتھ نہیں لڑا جب امریکہ نے عراق پہ بمباری کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یس یو آر رائٹ. ایران نہیں لڑا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ملک تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں لڑا. تو اسی طرح پاکستان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ایگزسٹنس برقرار رکھیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں بچے مرے، ہم نہیں چاہتے ہیں بمباری ہو، بلڈنگیں تباہ ہوں، عورتوں کی عصمت دری ہو وغیرہ وغیرہ. ہم نہیں چاہتے. جنگ بربادی اور تباہی لے کے آتی ہے، سب کو پتہ ہے. کہتے ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. تو ہم تو جنگ نہیں، امن کے قائل ہیں. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل اور ایران دونوں کو ٹیبل پہ لایا جائے اور یہ معاملہ ختم کیا جائے. ہم جنگ کے حق میں بالکل نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ مرے، ہم نہیں چاہتے ادھر ایران میں لوگ مریں یا اسرائیل میں مریں. اور دونوں سوشلسٹ ملک نہیں ہیں، اور ہماری برابری پارٹی ہے سوشلسٹ پارٹی.
نہ ایران سوشلسٹ ہے نہ اسرائیل سوشلسٹ ہے. ایران بھی ایک مذہبی ریاست ہے, اسرائیل بھی ایک مذہبی ریاست ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں ان کے اندر صلح کرانی چاہیے. صلح کا مطلب یہ کہ جنگ بندی کرانی چاہیے تاکہ لوگ نہ مریں. تو یہ ڈپلومیسی ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت پاکستان اچھا ڈپلومیٹک بالکل ٹھیک ہے. اچھا کھیل رہی ہے. حکومت نہیں کر رہی, ریاست کر رہی ہے. تھوڑا سا کریڈٹ ہوں حکومت. آپ نے بھی کل کو حکومت میں آنا ہے تو پھر اس طرح نہیں, حکومت تو حکومت ہی ہے نا, پرائم منسٹر تو ہوتا ہے نا, اس کی مرضی کے خلاف مان لیا, اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا, وہ اس طرف نہیں جاتے ہم. چلیں ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے ہاں جی, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو فیصلے کر رہی ہے اور اچھے کر رہی ہے, وہ اچھے فیصلے کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کے حق میں ٹھیک ہے. یس, چلیں. اچھا یہ بتائیں, اگلا الیکشن آپ لڑیں گے آنے والا؟ ہم تو لڑیں گے جتنے بھی الیکشن. اچھا آپ یہ بتائیں, قومی اسمبلی کی ایک سیٹ پر کتنا خرچہ آتا ہے؟ بہت زیادہ آتا ہے. اندازاً بتا دیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بھی دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے بھی کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب میں الیکشن لڑا تھا نا تو انہوں نے خرچہ کیا رکھا ہوا تھا, آپ کو اب ہنسیں گے آپ, انہوں نے کہا تھا 2018 میں کہ 40 لاکھ سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اور 20 لاکھ آپ وہ جو پروونشل میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, مجھے ہنسی آتی تھی. ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ میرے 3 الیکشنوں میں تقریباً 35 سے 38 لاکھ لگے تھے 3 الیکشنوں میں. ایک کراچی میں لڑا تھا بلاول بھٹو زرداری کے سامنے, ٹھیک ہے, NA-246 لیاری میں. ٹھیک ہے. ایک میں لڑا تھا NA-132 میں شہباز شریف کے سامنے, اور ایک NA-131 میں عمران خان کے سامنے. اچھا آپ لڑے بڑے جو کہ سیاست میں جو بڑے نام ہیں ان کے ساتھ. پارٹی بنانا چاہتا تھا نا. ٹھیک ہے, میں پارٹی بنانا چاہتا تھا. میں جیتنا اور ہارنا میرے ذہن میں تھا ہی نہیں. میرے ذہن میں تھا کہ یہ خبر بنے گی. لیکن ہمارے دوست جو ہے نا, حامد میر بھی ہو گئے, اس میں بہت سے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے مجھے مکمل بلاک کر دیا. انہوں نے کسی نے مجھے ایئر ٹائم نہیں دیا. اچھا. اور ہاں دیکھیں, یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر ہوتی ہے جیلسی. یہ مڈل کلاس کے لوگ جب اوپر چلے جاتے ہیں نا تو وہ اپنی کلاس جو ہے نا اس کو نیچے دباتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار یہ سنگر ہے, یہ ایک دم الیکشن لڑ رہا ہے بھی ہماری کلاس سے, یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو سجدہ کرنے والے. یہ لوگ ہیں بڑے بڑے لوگوں کو نا, وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جھکنے والے. تو انہوں نے مجھے ایئر ٹائم ہی نہیں دیا. حالانکہ میں مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو, جمشید صاحب مجھے پتہ ہے آپ کا جمشید صاحب, آپ کی تو شکل بھی امیتابھ بچن سے ملتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہ دیکھیں میں بالکل سچ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھا پہلی دفعہ, میں نے کہا یار یہ صاحب جو ہیں یہ کس سے مل رہے ہیں, اور میں نے کہا یہ لگ بھی آرٹسٹ رہے ہیں. آپ کی شکل میں نا آرٹسٹ لکھا ہوا ہے. آپ ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کا ہے تو نہیں ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. ہاں لکھا ہوا ہے, مطلب وہ آپ کے فیچرز ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کبھی میں آپ کا نام نہیں بھولوں گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, آج میں نہیں آپ کا نام بھولتا. تو الیکشن جب میں لڑا تھا نا جی, تو انہوں نے مجھے کسی نے ایئر ٹائم نہیں دیا, جبکہ میں ان کے پروگرامز میں ایک اینکر کے پروگرام میں, جب میں سنگر تھا اور جب میں سوشل ورکر تھا, جب میں تعلیم پہ پولیو کا ایمبیسڈر تھا, میں پاکستان میں پولیو کا سفیر تھا, پہلا سفیر تھا میں, 2002 کی بات ہے یہ. تو ان سب کے باوجود میں اس حیثیت میں جب جاتا تھا ان کے پروگرامز میں, ایک بڑے بڑے اینکر کے سامنے کم از کم 10-12 دفعہ گیا ہوں گا, جو کہ میں نے ان کو فیور کیا تھا. یہ مجھے بلاتے تھے, میں چلا جاتا تھا. انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں. دیکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ایک ایسا آدمی جو کہ پورے ملک میں جانا جاتا ہو اپنے کام کی وجہ سے, اور وہ سیاسی پارٹی بنا رہا ہو, یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہوتی, بڑی قربانی کا کام ہوتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے ایئر ٹائم نہیں دیا. تو اس لیے میں وہ جو کرنا چاہتا تھا نا کہ میں ان تینوں کے خلاف الیکشن لڑوں اور یہ ایک بڑی نیوز بنے کہ ان تینوں کے خلاف لڑ رہا ہے, وہ بن نہیں سکی. تو نقصان ہوا مجھے اس سے. لیکن بہرحال پارٹی تو میں پھر بھی بڑی حد تک لوگوں تک پہنچا چکا ہوں ابھی تک. اچھا آئندہ الیکشن جو ہوگا اس میں بھی آپ کی پارٹی حصہ لے گی. مجھے یہ بتائیں, یہ الیکشن لڑنے میں, پارٹی چلانے میں بہت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے یہ سرمایہ؟ دیکھیے میں نے زندگی میں بڑا پیسہ مڈل کلاس کی حد تک بنایا ہے. میں اپنا سوشل میڈیا بالکل چلا سکتا ہوں جو ہمارا بہت ایکٹیو ہے.
ہماری جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، وہ تو ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، ظاہری بات ہے. کچھ ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں جو سٹاف ہے، وہ پیسے اس کو ہم آرام سے، اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم ان کو آرام سے ان کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہماری جو پارٹی ہے وہ چندے پہ چل رہی ہے آخر میں، کیونکہ ابھی بھی ہم 2-3 لوگ ہیں جو چندہ کرتے ہیں اپنا، میرے سمیت. ہم 2-3 لوگ کی پارٹی چلا رہے ہیں ابھی. لیکن مڈل کلاس سے زیادہ تر جب لوگ آئیں گے، جب یہ عمران کا بخار ختم ہوگا، جب وہ آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں، پہلے اپنے ذہن سے عمران کا بخار آپ اتار دیں. نکل ہی نہیں سکتا نا. کیوں نہیں نکل سکتا؟ جب تک آپ کسی کو زیادہ ڈسکس جب کرتے تک ہیں. آپ فون پہ ایسے، میرے ڈسکس کرنے سے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب میں فون کھولتا ہوں تو مجھے عمران کی شکل نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب وہ ریلیونٹ ہے. اگر وہ ریلیونٹ ہے اور اسی کو میرے سامنے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں بات تو نہیں، آپ اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی، ایک سیکنڈ، اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور آپ کو گھر کے باہر نہ جانے دے، وہ آپ کو گھر سے نہ نکلنے دے، تو آپ کیا اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، یا اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یا اس کو تھانے میں اس کی رپورٹ نہیں کریں گے، یا آپ پیچھے سے ایک دیوار پھاند کے باہر نکل آئیں گے؟ نہیں، وہ ایسا تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں یہی کرتا کر رہا ہے نا وہ. یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے خلاف باقاعدہ کیمپینز کرتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے نا. سب کرتے ہوں گے لیکن سب نہیں کرتے. ہاں. نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، نہ نون لیگ کرتی ہے. یہ صرف عمران، کیونکہ وہ ان کو پاگل بنا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے مجھے اس سے لڑنا ہے نا. دیکھیں، آپ بھی ان لوگوں کو پاگل بنائے نا نہیں جس بنا طرح وہ. سکتے نا وہ، کیونکہ میں سچا آدمی ہوں. میں لوگوں کو جو بات بتا رہا ہوں وہ لوگوں کے ابھی دماغ میں بھی نہیں جا سکتی. میں ان کو غلامی سے آزاد کرانا چاہ رہا ہوں. وہ عمران کو کہتا ہے جی امریکی غلامی سے نجات پاؤ. امریکہ پہ غلام، ہم پہ، ہمارا مالک نہیں ہے. ہمارا مالک سرمایہ دار جاگیردار مافیا تھے جو عمران کے دوست ہیں. میں امیروں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کا سیاسی مخالف ہوں. میں ان کا ذاتی مخالف نہیں ہوں، میں ان کا سیاسی مخالف ہوں، کیونکہ کیک کا 3/4 حصہ وہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. اور میرے جو لوگ ہیں، جو کہ کروڑوں لوگ ہیں غریب اور مڈل کلاس جو میرے طبقے سے ہیں، وہ 1/4 حصہ بھی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا آئندہ الیکشن میں ہاں جی، آپ جتنے بھی سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے، ساری کے سارے پیسے آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے؟ نہیں، وہ تو خود کرتے ہیں. ہمارا ہر کینڈیڈیٹ خود اپنے پیسے خود کرتا ہے. تو 2-3 کروڑ روپیہ خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بڑی مشکل سے. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ ہمارے جو لوگ الیکشن لڑے ہیں، وہ ان میں سے کئی لوگوں نے صرف ہزاروں روپیہ خرچ کیا، صرف ان کو پیسے نہیں تھے اتنے. اور جو کچھ لوگ تھے جو کچھ 1-2 لاکھ انہوں نے خرچ کیا ہوگا. تو وہ تو عام لوگ ہیں. لیکن ہم نے عام لوگوں کو یہ جان دی ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بوتھ بنائے ہیں، ان کو دھمکیاں دی ہیں لوگوں نے کہا کہ تم یہاں سے نا اپنا یہ اٹھاؤ. اچھا، 1-2 کو جو زیادہ اسٹرانگ تھے، جن کی اپنی برادری اسٹرانگ تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ یار آپ نا پیسے لے دو ہم سے تھوڑے سے اور بیٹھ جاؤ. ایک ہمارا لڑکا تھا، اس کو 5-6 لاکھ روپیہ آفر بھی ہوا. وہ بیچارے کے پاس 1-1.5 لاکھ روپیہ نہیں تھا لگانے کے لیے، تو اس کو 5-6 لاکھ آفر ہو رہا تھا. لیکن وہ مطلب مرد کا بچہ تھا، یا میں مرد کا بچہ نہیں کہتا، چلیں عورت کا بچہ بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ عورت بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہماری مائیں ہیں وہ. تو وہ جو مرد عورت کا بچہ تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے نہیں پیسے لیے ان سے، وہ ہار گیا الیکشن. ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر وہ فیوچر میں لیڈر بن گئے، کیونکہ ہماری نا پارٹی میں نظریاتی تعلیم بہت زیادہ ہے، تو وہ تو مصیبت ڈال دیں گے اس ملک کے اندر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہمارے رستے میں رکاوٹیں بڑی ہیں. اچھا، یہ بتائیں، آپشن ایک ہے، 3 بڑی پارٹیاں اس ملک کی، تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. جی، جواب آپ نے دینا ہے. ان تینوں آپ کو آپشن دیتی ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں. آپ تینوں میں سے کس کو جوائن کریں گے؟ میں نے تینوں کو پہلے بھی جوائن نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کروں گا. نہیں، ایک پارٹی کے لیے ایک پارٹی کو چوز کریں آپ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو اگر فرض کریں ہمارے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو وہ نہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہ وہ حکومتی بینچوں میں بیٹھیں گے، وہ اپنے ہی بینچ بنائیں گے. ہم اس پورے حکمران طبقے کے سیاسی مخالف ہیں. اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ ایک ہی ہیں ہمارے لیے. عمران اور شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان ہمارے لیے ایک ہیں. ایک ہے. شاہ محمود قریشی بھی. ہاں، آپ آئندہ الیکشن خود کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ نہیں، میں تو الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ مطلب اعلان کر چکا ہوں کہ میں نہیں لڑوں گا. میں نے پہلی دفعہ لڑنا تھا خبر بنانے کے لیے. اچھا، پارٹی تاکہ کھڑی ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ مجھے میرے مڈل کلاس صحافی دوستوں نے کرنے نہیں دیا. ان کو پتہ نہیں کیا خندق تھی یا کیا ان کو میرے ساتھ مسئلہ تھا. لیکن اب تو مجھے تو دیکھیں نا حاجت نہیں ہے. میں آپ کو جمشید صاحب اپنے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ ایک کام کریں، کبھی نا میرے پرانے جو دوست ہیں نا،
یا میرے جو رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے۔ قریبی، آپ ان سے کبھی انٹرویو کریں آ کے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کسی آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ ایک ماضی سے لے کے حال تک اس کا حال لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ میں خود بولوں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ چلیں، تو یہ میرے سامنے نہ دولت کی کوئی اہمیت ہے اس وقت، نہ شہرت کی، نہ عہدوں کی، نہ طاقت کی۔ مجھے اس ملک میں عام لوگوں کی پارٹی بنانی ہے جو اپنے ہاتھ میں اس ملک کے فیصلے اپنے ہاتھ سے کر سکیں، اور ہمیں وہ کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹرگل کرنی پڑے ہم کریں گے، نتائج سے بے پرواہ ہو گئے کہ ہم ہارتے ہیں جیتتے ہیں۔ اچھا، آپ کی زندگی میں ایک اچھا دن، کوئی ایک اچھے دن کے حوالے سے بتائیں جو آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہو کہ یار یہ دن بڑا اچھا تھا۔ مجھے نا 3 ایوارڈز ملے ہیں صدارتی۔ پہلا مجھے تمغہ امتیاز ملا جو کہ موسیقی کے اوپر، ہاں، اور دوسرا مجھے ملا ستارہ اثار جو کہ سوشل ورک کے اوپر، ٹھیک ہے، تیسرا مجھے ملا ہیومن رائٹس ایوارڈ۔ پہلے 2 مجھے جنرل مشرف نے دیے ٹھیک ہے، صدر کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا مجھے ممنون حسین نے دیا، وہ بھی صدر کے طور پہ۔ وہ یعنی کہ انسانی حقوق کا ایوارڈ تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی پہلے ایوارڈ سے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری جو مدر تھی وہ 2008 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، تو 2004 میں مجھے یہ ایوارڈ ملا، تو میری مدر کو میں نے لا کے دیا۔ میری مدر ایکچولی وہ خوش ہوئی، انہوں نے کہا چلو یہ تو صدارتی ایوارڈ ہے، یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں 1 لاکھ لوگ بھی نہیں ہوں گے جن کو ملا ہوگا، نہیں 1 لاکھ ہو، اس سے بھی کم ہوں گے، بہت ہزاروں میں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا کام کیا۔ میری امی پروفیسر تھیں، بڑی قناعت پسند، بڑی امن پسند عورت تھیں، اور بڑی یعنی کہ ان کے چہرے پہ جو آپ نے خوشی دیکھی، دیٹ واز دا، وہ آپ کے لیے بڑا دن تھا۔ جی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جمشید صاحب، مجھے نا بذاتی طور پہ کبھی کسی ایوارڈ کے ملنے کی، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں میں ہے۔ اس کی وجہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ جب مجھے ایوارڈ ملتا تھا نا، میں اپنے ارد گرد دیکھتا تھا، غریب لوگ، پریشان لوگ، مجبور لوگ، کوئی اپرچونیٹی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں اس ملک میں ملا ان کو، تو میرا ایوارڈ لے کے میں نے کیا کر لینا تھا جب میرے ارد گرد خوشی نہیں تھی، تو مجھے کتنی کو خوشی مل جائے گی اس کے ایوارڈ کی۔ چلیں، تو اس لیے میرے لیے کوئی امید نہیں تھی، میرے والدین کو اچھا لگا، وہ خوش ہوئے کہ میرے بیٹے کو۔ میرے والد صاحب کو بھی اچھا لگا تھا۔ اچھا، برا دن؟ برا دن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو بڑا وہ ہوں، آپ کو پتہ ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ریگریٹ بھی نہ رکھو، کوئی ریگریٹ کرنے کے بجائے سیکھو، جو غلط ہو جائے اس سے سیکھو، یہ نہ کہو کہ یار میرے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ زندگی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو اس میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں قسم کے، لیکن خدا کی اگر یہ زمین ہے نا جی، اس کے اندر کوئی بھی اگر میں برا دن کہوں گا ایسے کہ میرے لیے برا دن تھا، وہ ناشکری میں آ جائے گا۔ بری یس، بات ہوگی۔ اوکے، بہت بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ ہاں جی، کوئی پیغام یوتھ کے لیے، قوم کے لیے؟ برابری پارٹی جوائن کریں، اچھا، اور اس ملک کو جو ہے یہ تسلط سے آزاد کریں۔ یہ جو بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں اس ملک کے اندر، طاقتور لوگ ہیں، ان کے ہاتھ سے ہی چھینے اقتدار چھیننے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں میں لڑیں، آپ سیاست کے میدان میں لڑیں آ کے مہذب طریقے سے، جس طرح آپ ہیں، آپ بڑے مہذب آدمی ہیں، تو مہذب طریقے سے آپ لڑیں سیاست کے میدان میں آ کے۔ اب آپ کہیں گے آپ تو سخت الفاظ بولتے ہیں، سخت الفاظ تہذیب کے اندر آتے ہیں، گالی نہیں آتی، گالی میں نہیں دیتا۔ سر مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے اتنی دیر بیٹھ کے اتنی باتیں کر لوں گا، لیکن آپ نے جو مجھے وقت دیا، یہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا۔ آپ کا پیار ہے اور مجھے آپ اچھے لگے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پوڈ کاسٹ نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں پوڈ کاسٹ آج کل ہر ایرا غیرہ کر رہا ہے۔ یس یس، تو مجھے بڑے کم لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جن کا میرا دل کرتا ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ کریں، تو ملک کو، ان کے دیکھنے والوں کو، سامعین کو کوئی فائدہ ہوگا اس پوڈ کاسٹ کا۔ جواد بھائی آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کا، میں آج کی ملاقات یاد رکھوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔